اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہاں پہ یہ رکوع جو ہے اس کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے اب آگے اس رکوع کا جو ترجمہ ہے آیت نمبر 212 سے اس کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سل کا مطلب ہے پوچھ لو، یعنی کہ سوال کر لو۔ سل بنی اسرائیل سے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کم کتنے، آتیناہم ہم نے دیے انہیں، من آیتن نشان میں سے، بینہ کہتے ہیں واضح یا کھلا کھلا۔ مراد یہ ہوگی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ ہم نے ان کو کتنے ہی کھلے کھلے نشان دیے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو تبدیل کر دے، بدل دے، نعمت اللہ خدا تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما بعد اس کے، جو جاءتہ اس کے پاس آئی۔ مراد یہ ہے کہ اور جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید العقاب سزا دینے میں بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے زینا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کر کے دکھائی گئی۔ زینا للذین ان لوگوں کے لیے، لی یہاں پہ لام تعلیل ہے،
الذین لفظ ہے، اس سے پیچھے لام تعلیل لگا دیا تو للذین بن گیا. زینا خوبصورت کر کے بنائی گئی، للذین ان کے لیے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کیا چیز خوبصورت کر کے دکھائی گئی؟ فرمایا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ اور وہ تمسخر کرتے ہیں یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں. من الذین آمنوا، من الذین ان میں سے جو آمنوا ایمان لائے. مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے والوں کا پھر مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا اور وہ لوگ یہاں پہ اتقوا لفظ ہے جس کا مطلب آتا ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین اتقوا کا مطلب ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کا تقوی اختیار کیا. فوقہم، فوق کہتے ہیں اوپر، ہم ان کے، فوقہم ان سے بالا ہیں، ان سے اوپر ہیں. یوم القیامہ قیامت کے روز. ترجمہ با محاورہ یوں ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، یعنی کہ کفار سے مومن بالا ہوں گے آخرت میں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء من جو یشاء وہ چاہے، یعنی کہ جس کو وہ چاہے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. بغیر حساب، بغیر حساب کے. یہاں پہ بعض باتیں جو واضح کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ چونکہ خدا سے دور ہوتے ہیں لہٰذا وہ اسی دنیا کی زندگی کو اپنا تمام تر سرمایہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ اس دنیا کو اپنی ترقیات کا اور ہر لحاظ سے خوشیوں کا باعث سمجھتے ہیں، تو جن کے پاس وہ اس دنیا کی مال و متاع اور دولت نہیں دیکھتے یا کم پاتے ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر آگے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو مومن جو ہیں وہ آخرت میں بہرحال ان لوگوں پر بالا ہوں گے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر بغیر حساب کے دیتا ہے. مراد یہ کہ جب کفار اس دنیا میں کماتے ہیں تو ایک حساب کے مطابق کماتے ہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ مومنوں کو بخشے گا تو اس طرح پھر ان کو نوازے گا کہ اس کا کوئی حساب جو ہے وہ کسی حساب میں بھی نہیں آئے گا، یعنی کہ بے انتہا ہوگا. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے 214 یہ ترجمے کے لحاظ سے مشکل آیات میں سے ایک ہے. اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں بیان کردہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے معارف بیان کیے ہیں پھر ان کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. فرمایا کان الناسو لوگ تھے، کانا تھا یا تھے، الناسو لوگ، امتن واحدہ، امت واحدہ یعنی ایک ہی امت، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ، تو بعث اللہ، اللہ نے مبعوث کیا، النبیین نبیوں کو، اس طرح پر کہ مبشرین وہ خوشخبریاں دیتے، ومنذرین اور لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہوتے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور نازل کیا اس نے معہم ان کے ساتھ، یعنی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی، معہم الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیما اس میں جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس نے، فیہ اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ جنہیں وہ دی گئی تھی، یعنی جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی ان کے علاوہ اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا اس تعلیم میں. من بعد ما بعد اس کے جو جاءتہم ان کے پاس آئی، البینات کھلی کھلے نشان، تو پھر مخالفت کیوں کی؟ بغیم بینہم باہمی بغاوت کی وجہ سے. فہد اللہ پس اللہ نے ہدایت دے دی، تو اللہ نے ہدایت دی الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما کا مطلب ہوتا ہے وجہ سے، بسبب، لما اختلفوا بسبب اس کے کہ انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کی حق میں سے، باذنہ اس کے اذن کے ساتھ. پس اللہ نے ان لوگوں کو اپنے اذن سے ہدایت دے دی جو ایمان لائے تھے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اس میں حق کے باعث اختلاف کیا تھا.
واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں، بعض دفعہ لوگ جب میں کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو چونکہ میں اپنے فون کے ذریعے سے آیا ہوتا ہوں، مجھے کلاس کے دوران ہی بعض لوگ کالیں اور میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اپنا سوال لکھوانے کے لیے۔ تو جب کلاس چل رہی ہو تو اس وقت کوشش کریں کہ مجھے کوئی کال نہ کریں، مجھے میسیج نہ کریں، تاکہ کلاس میں کوئی حرج نہ آئے۔ میں آخری فقرہ، مجھے لگتا ہے شاید اس کی آواز آپ لوگوں تک نہیں آئی ہوگی، میں آخری جو اس آیت کا ٹکڑا ہے اس کو دوبارہ سے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فہد اللہ الذین، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما اختلفوا بسبب اس کے کہ انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کی حق میں سے، باذنہ اس کے اذن سے، مراد یہ ہے بس اللہ نے ان لوگوں کو اپنے اذن سے ہدایت دے دی جو ایمان لائے تھے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اس میں حق کے باعث اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، یعنی اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اب لیتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایک امت تھے، امت واحدہ تھے۔ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں اور دیگر انبیاء کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کو بھیجنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں جو تفرقہ ہے، اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے، تو نبی کے آنے سے اختلاف ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں منظر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی جب آتا ہے تو اس کے آنے کے نتیجے میں مزید اختلاف بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے اکٹھے تھے، نبی کے آنے کے بعد اختلاف ہوا، تو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کان الناس امۃ واحدہ سے مراد کہ لوگ پہلے ایک امت ہوا کرتے تھے، یہ ہوگی کہ لوگ بد کرداری میں ایک جیسے تھے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ نیکی سے یکساں دور تھے، جس طرح زید دور ہے اسی طرح بکر بھی دور ہے، جس طرح جیمز دور ہے اسی طرح جان بھی دور ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ پھر اس کا یہ بھی ایک مطلب لیا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ جو کفر کی حالت ہے یہ بھی ایک ملت واحدہ کی شکل ہے۔ الزام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر کیا جاتا ہے کہ انبیاء اگر آتے ہیں تو ان کے نتیجے میں اختلاف ختم کیوں نہیں ہوتا، بڑھ کیوں جاتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں، غیر احمدی علماء بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نتیجے میں یہ فرقے کم کیوں نہیں ہو گئے، ختم کیوں نہیں ہو گئے، بلکہ مزید برآں یہ کہ 72 کے بجائے 73 ہو گئے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح پہ تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ گویا جو فرقہ واریت تھی، جو بٹے ہوئے تھے لوگ آپس میں، مزید بڑھ گئے۔ یہ اصل میں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، جس کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ لوگوں کا اکٹھا ہونا نبی کے آنے سے پہلے دکھائی دیتا ہے، کہ لوگ در حقیقت دل ان کے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زبان سے ایک دوسرے کے حامی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اس مضمون کو سمجھایا، فرمایا تاسبوہم جمیعا، کہ اپنی مخالفتوں میں تو اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں، ایک دوسرے کے خلاف شکوہ بازی میں تو اکٹھے ہیں، تاسبوہم جمیعا، مخالفتوں میں اکٹھے ہیں، قلوبہم شتیٰ، لیکن آپس میں دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اور جب انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو ان کی 2 حیثیتیں بیان کی کہ وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ خوشخبریاں اس بات کی دیتے ہیں کہ دیکھو جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تم پہ نازل ہوں گی،
اور اگر انکار کر دو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہاں پہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے 2 گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں۔ بس جو کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے تو مومن کو ایسے بندے کا جنت کا گھر عطا کر دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے جو دوزخ میں گھر تھا وہ اس بندے کو دے دیا جاتا ہے جس نے مومن کو اذیت دی۔ تو یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ پوری قوم کے لیے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری عرب قوم کے لیے وعدے کیے کہ اگر یہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو یہ انعامات ان کے لیے ہوں گے، لیکن چونکہ عربوں نے انکار کر دیا لہٰذا جو مٹھی بھر مسلمان تھے ساری کی ساری نعمتیں، وہ وعدے جو پوری قوم کے ساتھ منسلک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ ان کو پورا کر دیا۔ یعنی کہ وہ تمام نعمتیں جو تمام عربوں کے لیے تھی، پوری قوم کے لیے تھی، اب وہ گنتی کے جو چند عرب تھے ان کے ساتھ مخصوص ہو گئی، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، انبیاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کتاب نازل کرتا ہے، تعلیم بھیجتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ یہاں پہ کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر نبی جو آتا ہے اس کو کتاب دی جاتی ہے، حالانکہ قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ ہر نبی نئی کتاب نہیں لاتا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی، لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی۔ پس لازمی طور پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کتاب سے مراد لازمی نہیں ہے کہ کوئی نئی کتاب دی جائے، پرانی کتاب بھی تو ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کتاب دی، ان کی نئی شریعت دی، ان کے بیٹوں کو اسی شریعت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا۔ وہی کتاب جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو شریعت ابراہیم پہ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اب اسی کی جو ترویج کا کام تھا، اس کو پھیلانے کا کام تھا، اس کی تبلیغ کا کام تھا، اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرنے کا کام تھا، گویا کہ وہی تعلیم، وہی کتاب پھر آگے سے ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہ کیوں دی جاتی ہیں کتاب، اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں یا جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اب یہاں پہ پہلا اختلاف آتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے، یہ ایک جھنڈ ہے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ بظاہر تو یہ اکٹھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہے۔ وہ اختلاف جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب بھیجا کرتا ہے، تعلیم بھیجا کرتا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کرتا فیہ، اس میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کرتا اس بات میں سوائے اس کے جس کو وہ کتاب دی جاتی ہے، یعنی کہ جس قوم کو وہ تعلیم دی جاتی ہے، جس قوم کی طرف وہ نبی آتا ہے، جس قوم کو وہ مخاطب کر کے وہ تعلیم پیش کرتا ہے، وہی قوم ہوتی ہے جو اس تعلیم سے اختلاف کرنے والی ہوتی ہے۔ دیکھیں عربوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دوسروں نے تو تعریف کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی۔ جب اسلام کا پیغام کیسر کے دربار میں پہنچا تو اس نے تعریف کی، دوسرے لوگوں تک، دوسری قوموں تک اب بھی جب پہنچتی ہے تو دوسری قومیں تعریف کرتی ہیں، لیکن جو اس وقت عرب تھے انہوں نے اسی پیغام کی مخالفت کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، نئی شریعت نہیں دی، وہ اسی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ تو وہ جس پیغام کے ساتھ آئے تھے اس پیغام کا انکار کرنے والے خود انہی کے وقت کے یہودی ثابت ہوئے۔ جس قوم میں سے وہ تھے، جس قوم کو انہوں نے مخاطب کیا، جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا تھا، اسی قوم نے اس پیغام کی، اس نبی کی مخالفت کی۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشان آ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ صداقت پر مبنی باتیں کر رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ جو باتیں اس میں کی جا رہی ہیں ہماری بھلائی کی ہیں۔ پھر مخالفت کیوں کی جب جانتے تھے کہ یہ صداقت ہے اور جانتے تھے کہ یہ تو کھلے کھلے نشان ہمارے سامنے آ گئے ہیں؟ فرمایا بغیم بینہم، کیونکہ ان کے درمیان میں پہلے سے اختلاف تھا، باہمی عداوت تھی، بغاوت تھی ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ دوسرا اختلاف ہے جس کا ابھی ذکر ہوگا۔
یہ ابھی وہی پہلا ہی اختلاف جو ہے اسی کی اللہ تعالیٰ بیان سارا کر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو نبی کے آنے سے پہلے بظاہر لوگ اکٹھے دکھائی دیتے تھے، لیکن دل ان کے آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتی نبی کے اس دور میں مبعوث فرمایا۔ کئی حنفی ایسے تھے جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کا اس وجہ سے انکار کر دیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بعض باتوں میں وہابیوں کی جو باتیں ہیں ان کو صحیح قرار دیا، اور چونکہ وہابیوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی اس لیے ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر کس طرح ایمان لیں۔ بعض وہابیوں نے یہ کہہ کے مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حنفیوں کی بعض باتوں میں ان کو صحیح قرار دیا، اور چونکہ وہابیوں کی حنفیوں سے نہیں تھی بنتی انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔ بس یہ ہے وہ بغیم بینہم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرماتا ہے۔ یہی حال اس وقت بھی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اور ہر نبی کے وقت میں یہی حال ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ بظاہر کفر پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے کفر کی وجہ مختلف ہوتی ہیں، لہذا جب نبی کوئی تعلیم لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر ایمان نہ لانے کی ایک بہت بڑی وجہ وہی کفر کی وجوہات ہوا کرتی ہیں جو پہلے سے ان کے اندر موجود تھیں، اختلاف کی وجوہات۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے اختلاف کا ذکر کرنے لگا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، بسبب اس کے جو اختلاف انہوں نے کیا، مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے بسبب اس اختلاف کے جو انہوں نے اس میں کیا حق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ انہوں نے اس میں حق کے باعث اختلاف کیا تھا۔ اب یہ کون سا اختلاف ہے جس کا ذکر اب اس آیت کے ٹکڑے میں کیا جا رہا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں کسی نبی کے آنے سے پہلے سب لوگ ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں، خواہ بظاہر پہلے انبیاء پر ایمان بھی لاتے ہوں لیکن فسق و فجور اور بد اعمالی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ پس یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے امتیں ایک ہی حال پر ہوتی ہیں، خواہ بظاہر مومن یا غیر مومن ہوں۔ جب نبی کی طرف سے کتاب اور اوامر و نواہی کی کھلی وضاحت ہو جائے پھر ان کا نبی سے اختلاف انسانوں کو دو حصوں میں الگ الگ کر دیتا ہے، ایک وہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایک وہ جو نبی کا انکار کرتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ جو دوسرا اختلاف جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کا اختلاف ہو جاتا ہے کفار کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہ ہدایت کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی مثال تم یوں لے سکتے ہو کہ نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف بیمار ہی بیمار ہوتے ہیں اور علاج کوئی موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ ہدایت کوئی موجود نہیں ہوتی۔ فرمایا لیکن جب نبی آ جاتا ہے تو پھر دوا موجود ہوتی ہے، علاج موجود ہوتا ہے، لیکن لوگ ضد کے باعث علاج نہیں کراتے۔ جو ضد کے باعث علاج نہیں کرائیں گے اور اس ہدایت سے دور رہیں گے جو نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، وہ کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور وہ جو نبی کے ذریعے سے علاج بھیجا جائے اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے گروہ سے اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اب ایک الگ گروپ ان کا بن جاتا ہے جس کو مومنین کہتے ہیں، مومنین کی جماعت کہتے ہیں۔ بس اس طرح سے یہ آیت جو ہے اس کا مضمون سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ مشکل مضمون تھا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے میں جس طرح سے بیان کیا ہوپفلی آپ سب کو سمجھ یہ مضمون آ گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کیا حسبتم تم نے گمان کیا، مراد یہ کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، کہاں پہ؟ الجنت، جنت میں، ولما وا اور لما ابھی تک، یاتیکم کا مطلب ہوتا ہے آیا تمہارے پاس یا پہنچا تمہارے پاس، مثل کہتے ہیں مثال یا طرح، الذین وہ لوگ خلو جو گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جو من قبلکم تم سے پہلے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کس قسم کے حالات تھے جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟
جن کو جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے. یعنی کہ ایسے حالات جب آئیں گے تم پر، پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، یعنی کہ پھر تم جنت میں داخل ہوگے. جب تک وہ حالات نہ آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے. وہ حالات کیا ہیں؟ فرمایا مست ہم کا مطلب ہوتا ہے انہیں پہنچی، یعنی کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے، جو تم سے پہلے ہوئے تھے. مست ان کو پہنچی تھی. کیا پہنچی تھی؟ البأساء سختیاں، یعنی کہ انہوں نے کئی سختیاں برداشت کی. والضراء، الضراء کا مطلب ہوتا ہے تکلیفیں، سختیاں اور تکلیفیں. بأساء سختیاں، الضراء تکلیفیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. زلزلہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہلنا. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. ان پر اتنے مصائب اور شدائد کے پہاڑ توڑے گئے کہ ان کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا گیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھا. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ تھے، جو ایمان لے کر آئے اور اس کے ساتھ تھے. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى کہتے ہیں کب، نصر اللہ خدا کی مدد. الا کا مطلب ہوتا ہے باخبر ہو جاؤ، یا یہ کہ سن لو. الا ان نصر اللہ قریب، ان یقیناً نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے. باماورہ ترجمہ ہوگا انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یسألونا کا، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے. یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے. ماذا ینفقون، ماذا کا مطلب ہے کیا. ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں. یہ نفقہ سے نکلا، اور نفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. انفاق خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا. یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، تو کہہ دے، ما انفقتم، ما جو، انفقتم تم نے خرچ کیا، من خیرن سے مراد ہوگی مال میں سے. خیر کا مطلب ایک مال بھی لیا جاتا ہے، اچھی چیز بھی لی جاتی ہے. من خیرن اچھی چیز میں سے جو خرچ کرو، یا یہ کہ مال میں سے جو خرچ کرو. فللوالدین، پس والدین کے لیے خرچ کرو. والاقربین، اور اقربا کے لیے خرچ کرو. والیتاما، اور یتاما کے لیے خرچ کرو. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو. وابن سبیل، اور مسافروں کی خاطر. وما تفعلوا، وما اور جو، تفعلوا تم کرتے ہو. فعلا سے نکلا ہے، فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. تفعلوا تم کرتے ہو. وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو، من خیرن، یعنی کہ جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، اپنے مال میں سے. فإن اللہ بہ علیم، بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کی تلقین کی کہ کس پر اپنا مال وہ خرچ کریں. فرمایا والدین پہ خرچ کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والدین پہ خرچ کرو. پھر فرمایا اقربین میں پھر باقی تمام عزیز و اقارب آ جاتے ہیں. بیوی بچے، دوسرے رشتہ دار، بیوی کے رشتہ دار، اپنے دیگر رشتہ دار، سب اقربین کے اندر آ جائیں گے. پھر فرمایا والیتاما، اور یتامہ پر بھی خرچ کرو. یہ یتامہ سے مراد وہی یتامہ نہیں جو آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، بلکہ یہ عام معاشرے میں پائے جانے والے یتامہ کا ذکر ہے. والمساکین، اور مسکینوں کا بھی. وابن سبیل، اور مسافروں کا بھی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کتیبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا گیا، لکھ چھوڑا گیا کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کر دیا گیا. کتیبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے. القتال، قتال کہتے ہیں لڑائی کو، یعنی کہ کفار کے مقابل پر لڑائی کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. یہاں پہ اور کے معنوں میں نہیں بلکہ حال کے معنوں میں آئے گا. اس حال میں
یعنی کہ جبکہ کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر قتال وہو کرہ لکم جبکہ وہ جب اس حال میں ہوا وہ کرہن کہتے ہیں ناپسند، جو چیز انسان کو پسند آئے، جسے انسان کو کراہت آئے. کرہن لکم، کرہن ناپسندیدہ یا ناپسند، لکم تمہارے لیے. مراد یہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند تھا. کئی ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں جو اس بات کو نہیں تھے پسند کرتے کہ وہ جنگ کی حالت میں دوسروں کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ کریں، لیکن اگر وہ لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے، اگر وہ دفاع کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی مسلمانوں کی. اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تمہیں پسند نہیں ہوتی ذاتی طور پہ، لیکن در حقیقت انہی میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے. فرمایا وا اور عسا دور نہیں، ان کے بعید نہیں، ان تکرہو کہ تمہیں کراہت آتی ہے یا یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہو جبکہ وہ خیر بہتر ہو لکم تمہارے لیے، وعسا اور بعید نہیں، ان تحبوا شیئن کہ تم پیار کرو کسی چیز سے، ان تحبوا شیئن کہ تم پیار کرو کسی چیز سے، وہو جبکہ وہ شر لکم تمہارے لیے شرانگیز ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. بس یہ جو ہے کہ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو فلاں چیز سے نفرت ہے، وہ فلاں چیز سے کراہت محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز سے کراہت ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں ایک بڑی عام فہم مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو دوائیاں پسند نہیں آتی، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دوائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کڑوا ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، وہ نگل نہیں سکتے، ان کو اس سے کراہت آتی ہے، حالانکہ اس دوا کے اندر ان کا علاج ہے اور علاج لازمی طور پہ ایک بہتر چیز ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ اس مثال کے ذریعے سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ بعض دفعہ انسان بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے جبکہ وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. مثلا بعض اس قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو چٹخارے ہوتے ہیں، اور میں خود اگر اپنی مثال دوں، مجھے مرچیں وغیرہ اس قسم کی چیزیں بہت پسند ہیں، لیکن اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ میں مرچیں وغیرہ یا کھٹی چیزیں کھاؤں تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو لیکن اس کا استعمال تمہارے لیے غلط نتائج پیدا کرتا ہو. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جانتی ہے اور انسان نہیں جانتا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، ان بارے میں، الشہر الحرام مقدس مہینے کے بارے میں. مقدس الحرام کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور اس کا مطلب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی کیا ہے. عزت اور تقدس ایک ہی معنوں میں آتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے میں. کس بارے میں کرتے ہیں؟ قتال فی، کہ کیا عزت والے مہینے میں جنگ کرنی، لڑائی کرنا جو ہے، اس بارے میں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بیان کر دوں کہ یہ عزت والا مہینہ کون سا ہے. ہمارے ہاں اسلام میں در حقیقت عزت والے مہینے 4 ہیں، اور عربوں میں بھی یہی 4 مہینے جو تھے یہ عزت والے تصور کیے جاتے تھے. ایک مہینہ ہے محرم، پھر ہے رجب، پھر ہے ذی-قعدہ اور پھر ہے ذوالحج. یہ 4 مہینے ہیں جن کو عزت والے مہینے کہا گیا ہے. اس میں لڑائی جو ہے وہ منع تھی کہ اس میں جنگ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل، کہہ دے، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوا، صحابہ نے یہ سوال کیا، کس نے یہ سوال کیا. تو اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کبیر سے یہ میں ایک نوٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں یہ سوال کس طرح پیدا ہوا
یعنی کہ عزت والے مہینوں میں لڑائی اور جنگ و جدل کے بارے میں۔ فرمایا اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد بھی مکے والوں کے جوش غضب میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے مدینے والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس لیے اب تمہارے لیے ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تم ان سب کو قتل کر دو یا مدینے سے باہر نکال دو، ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایام میں یہ کیفیت تھی کہ بسا اوقات آپ ساری رات جاگ کر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مدینے کے قرب و جوار میں بسنے والے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کر دی اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے قریش حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا بھجوایا اور انہیں ایک خط دے کر ارشاد فرمایا کہ اسے 2 دن کے بعد کھولا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلے میں قیام کرو۔ نخلہ در حقیقت مکے کے قریب ایک باغ کا نام تھا۔ اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران میں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا مال لے کر واپس آ رہا تھا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے ذاتی اجتہاد سے کام لے کر ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار میں سے ایک شخص عمرو بن الحضرمی مارا گیا اور 2 لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے اور مال غنیمت پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے مدینے میں واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی 30 جمادی الثانی ہے، رجب کا آغاز نہیں ہوا، یعنی کہ رجب کا آغاز ایک دن بعد ہونا ہے۔ بہرحال عمرو بن الحضرمی کا ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا جانا تھا کہ مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اس لیے کہ وہ خدا واحد پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ تمہیں ایک بات کا تو خیال آ گیا، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو۔ جب تم خود ان کبھی حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو تو تم مسلمانوں پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ ان سے تو صرف نادانستہ طور پر ایک غلطی ہوئی ہے، مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ یہ پس منظر ہے اس آیت میں بیان کردہ سوال کا اور اس کے جواب کا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَصَدٌ، وا اور صدن روکنا، ان کا مطلب یہاں پہ ہوگا سے، سبیل اللہ کے راستے سے، مراد یہ ہے کہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا یعنی اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا اہلِهِ، لوگوں کا جو اہل ہیں یعنی کہ رہنے والے ہیں، منہ، اس سے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو مسجد حرام کے ارد گرد بستے ہیں مسلمانوں میں سے، ان کو وہاں سے نکال دینا، یعنی کہ ان کو ایگزائل کر دینا، ملک بدر کی سزا دے دینا، یا ایسے حالات پیدا کر دینا جس کے نتیجے میں ان کو وہاں سے نکلنا پڑے۔
اکبر عند اللہ، خدا کی نظر میں یہ زیادہ بڑی باتیں ہیں، یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں. والفتنۃ، اور فتنہ اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے قتل کی نسبت. فتنہ سے یہاں پہ مراد ہوگی کہ لوگوں کو جبرن ان کے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرنا. پھر فرمایا ولا یزالون، ولا اور نہیں، یزالون وہ رکتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ کرتے چلے جائیں گے. ولا یزالون یقاتلونکم، یقاتلونکم کا مطلب ہوگا وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں یا تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. حتی، مراد یہ تھی کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے نہیں رکیں گے. حتی، یہاں تک کہ یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں، ان دینکم، تمہارے دین سے. یردو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مرتد بنا دیں. یردوکم ان دینکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر انہیں طاقت ہو. استطاعوا کا مطلب ہوتا ہے وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ تب تک تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہتے جب تک کہ تمہیں مرتد نہ کر دیتے تمہارے دین سے. پھر فرمایا ومن یرتدد منکم، ومن اور جو یرتدد ارتداد کرے یعنی کہ پھر جائے، چھوڑ دے، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، یا یہ کہ اپنے دین سے پھر جائے یا یہ کہ اپنے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے. فیمت، پس وہ مر جائے. اب موت عمومی طور پہ تبھی موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے موت کا. اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے یا تو قتل کا لفظ استعمال ہوگا یا ہلاکت کا لفظ استعمال ہوگا یا کوئی اور لفظ استعمال ہوگا. عمومی طور پہ موت کا لفظ جو ہے یہ تبھی موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ لفظ دوسرے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور وہ جو تم میں سے ارتداد کرے یعنی کہ پھر جائے، ان دینی، اپنے دین سے، فیموت، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، یہاں پہ اور کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہاں پہ یہ حالانکہ کے معنی میں، حال کے معنی میں ترجمہ ہوگا. اس حال میں ہوا وہ کافرن، کافر تھا. مراد یہ کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ارتداد کر کے پھر وفات پا جائے، پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، اس کے ساتھ خدا کا کیا سلوک ہوگا. فرمایا فَأُولَئِكَ، پس وہی ہیں، حبیطت، حبیطت کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو گیا، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ ہیں، اصحاب النار، جو آگ میں پڑنے والے لوگ ہیں، آگ کے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجرو، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک، یہی تو وہ ہیں، یرجونا، یرجونا کا مطلب ہوتا ہے وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ سے اس کی رحمت کی، یعنی کہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور کہتے ہیں بہت بخشنے والا، رحیم کہتے ہیں بار بار رحم کرنے والے کو. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یسألونک عن الخمر، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں. ان کہتے ہیں بارے میں، این نون، بارے میں، الخمر یعنی کہ شراب، کہ وہ تجھ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. والمیسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو. قل، تو کہہ دے، فیہما، ان دونوں میں ہے، ہما یا ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، فیہما، ان دونوں میں، اثمن، گناہ، گناہ کا بھی مطلب پایا جائے گا اور نقصان کا بھی مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے. کبیرن، بہت بڑا، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور منافع بھی ہے یعنی فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا، اور ان کا گناہ، ان دونوں کا گناہ یعنی شراب اور جوئے کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے. یعنی کہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس میں بعض فوائد ہیں لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہیں. اس لیے فرمایا کہ
جس چیز میں گناہ زیادہ ہو یا جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس میں فائدے کا عنصر زیادہ ہو اس کو اپنا لو۔ اس آیت کے بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں حرام و حلال کا ایک دائمی اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے استعمال سے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم، وہ حلال ہیں، اور وہ چیزیں جن کے فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں، وہ حرام ہیں۔ پھر فرمایا الکوہل اگر پیا جائے تو نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، لیکن طب یعنی کہ میڈیسن، لیکن طب میں الکوہل کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر عطر کے طور پر الکوہل کے محلول میں خوشبو ملائی گئی ہو تو جتنا چاہو کپڑوں پر چھڑک لو، ناممکن ہے کہ نشہ چڑھے۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، قل کہہ دے العفو۔ عفو کا عام طور پہ تو معنی جو لیا جاتا ہے وہ معافی ہی لیا جاتا ہے، اور معافی اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بچائے جانے کا یا بچ جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عفو کے 3 معنی ہیں۔ پہلا مطلب ہے اس کا، یعنی کہ ایک مطلب ہے وہ چیز جو بچ جائے، یعنی کہ جو انسان کی ضروریات ہیں ان کے بعد جو بچ جائے اس کو کہیں گے۔ دوسرا مطلب ہے کسی چیز کا بہترین حصہ، اور تیسرا مطلب ہے بن مانگے دینا۔ بس یہ تینوں معنی یہاں پہ لوگوں کے اپنے ایمان کے درجے کے مطابق استعمال ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس کا توکل خدا کی ذات پر نہیں، جو ایمان کے ادنا درجے پر ہے، اس کو فرمایا اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم جو تمہارے پاس بچ جاتا ہے اپنی ذاتی ضروریات کے بعد وہی خرچ کر دو، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو۔ لیکن جو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتا ہے اس کو فرمایا اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے یہ تھا کہ بہترین حصہ، کہ جو بہترین حصہ ہے وہ تم نکال کے رکھ دو خدا کی خاطر۔ بس احادیث میں ذکر آتا ہے، ایک دفعہ ایک جنگ کا موقع تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال و متاع جو سب کچھ تھا سب کا سب لا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتنا پیارا مخلص عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی تعریف بھی کی، ان کے اس عمل کو سراہا بھی۔ پھر ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا ٹکڑا لے کر آ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سونے کے ٹکڑے کو لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو سونے کا ٹکڑا لے کر آ گئے ہو، بعد میں اگر کوئی مصیبت آئی تم پہ، کوئی مشکل آئی تو پھر لوگوں کے سامنے دست دراز ہو جاؤ گے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دو گے، یا یہ کہ پھر خدا کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلوک نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ مختلف ہے، جانتے تھے کہ یہ توکل میں جو اکملیت کا مقام ہے اس کے اوپر ہے، کہ اگر کبھی خدا کی خاطر کوئی تکلیف اور مصیبت بھی آ گئی تو لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور نہ ہی خدا کے اوپر شکوہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے شخص کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان نہیں کی، اس کے مخالف بات بیان کی، کہ اس کے بارے میں یہ شک تھا یا یہ بات آپ کے علم میں تھی کہ اگر اس پر کل کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بھیک مانگنے پر تیار ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بلکہ اعتراض کے رنگ میں بات کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تو خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا اور خدا نے مجھے ہی مفلس کر دیا۔ بس یہاں پہ العفو کا مطلب ہر انسان کی اپنی حالت کے مطابق ہوگا۔ بس یہ سوچیں کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا جو درجہ ہے ایمان کا وہ ادنا ہے یا اس کو اعلیٰ ہونا چاہیے؟ اگر ادنا ہے تو کیا اس پر انسان کو راضی ہونا چاہیے؟ اور اگر ادنا نہیں ہے تو پھر کوشش کر کے اپنی قربانی کے معیار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بس وہ لوگ، جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں جو بچے کچے ٹکڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو اس کے حضور کیا بچے کچے ٹکڑے ہم نے پیش کرنے ہیں؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں رکھ دیں،
لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اپنے توکل کو اور ایمان کو اس حالت پہ بھی لے کر آؤ کہ اگر تم خدا کی راہ میں سب کچھ پیش کر رہے ہو تو کچھ عرصہ اگر کوئی تنگی کا زمانہ بھی دیکھنا پڑے تو خدا پہ شکوہ بازی کرنا شروع نہیں کر دو گے. فرمایا کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر، لکم، تمہارے لیے، لکم الآیاتی، نشانوں کو یا یہ کہ آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر سے کام لو، تاکہ تم سوچ بچار کرو. اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَى، یتامہ کے متعلق، یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، تو کہہ دے، اصلاح، اصلاح، لہم، ان کی، خیرن، اچھی بات، یعنی کہ یتامہ کی اصلاح کا کام ایک اچھا کام ہے، ایک اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، وَإِن، اور اگر تخالطو، یہ تخالطو جو ہے یہ خلط سے نکلا ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں خلط ملط کر دینا، یعنی کہ ملا جلا دینا. فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو، مراد یہ کہ اپنے ساتھ ملا لو، جو بھی مختلف کام ہوتے ہیں، مثلا تجارت میں ملا لیا، کھانے پینے میں ملا لیا، اٹھنے بیٹھنے میں ملا لیا، رہن سہن میں ملا لیا. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. یہاں پہ یتامہ کو اپنے ساتھ ملا جلا کے رکھنا، ان کا رہن سہن اپنے ساتھ کر لینا، اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کے زیر نگرانی ہوتے ہیں اس کے بھائی، وہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جب چھوٹے بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا مال ان کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے. بس یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سکھایا کہ دیکھو اگر یتامہ تمہاری پرورش میں آ جاتے ہیں، تمہاری زیر نگرانی آتے ہیں، تو ان کی اصلاح کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. ان کو اپنے ساتھ اٹھاؤ بٹھاؤ، رہن سہن ان کا اپنے ساتھ کرو، اور بڑے بھائیوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو کہ جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اور ان کے مال ناحق نہ کھاؤ، بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھ کے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کو دے دو. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المفسدہ، مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والے کو، من المصلح، مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو، من کہتے ہیں سے، مراد یہ ہے. اور اللہ فساد کرنے والے کا اصلاح کرنے والے سے فرق جانتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کی خاطر یہ کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کے دلوں میں فساد ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، کہ اصلاح کی غرض سے کون کام کر رہا ہے اور فساد کی غرض سے کون کام کر رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یتامہ کا مال کھا جاؤ کیونکہ یہ یتیم ہے، ان کو سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، تو اگر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا تو یہ تو ضائع کر دیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم ان کو عقل اور سمجھ بوجھ سکھاتے. جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتے جو عقل اور سمجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرتے، چاہے جائے یہ کہ تم ان کا مال ناحق کھا جاتے، یا یہ کہ ان پہ زیادتی کرنے لگ جاتے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یتیم جو ان کے زیر نگرانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، اور نام یہ لگاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح نہیں بلکہ فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، لا ضرور، اعنتکم، وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، عزیز کہتے ہیں کامل غلبے والا، حکیم پر حکمت یعنی کہ حکمت والا ہے. اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ولا اور نہیں، تنکحوا تم نکاح کرو، ولا تنکحوا اور تم نکاح نہ کرو. کس کے ساتھ نکاح نہ کرو؟ فرمایا المشرکاتی، یعنی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ، مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں یا وہ مومن ہو جائیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی غیر احمدی سے شادی کرنی ہے، کسی غیر مسلم سے شادی کرنی ہے، تو زبانی کلامی بس وہ بیعت کر لیں یا بیعت کا فارم پور کر دیں تو بس کام بن گیا اور اتنی بات کافی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو مشرک عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے.
اسلام لے کر آئے کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا ایمان لے کر آئے، کہ اس کے دل میں بھی تو ایمان ہو۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بعض اعرابی تھے، بدو تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرمائیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، کیونکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ بس کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جو دل دکھا دینے والے ہوتے ہیں، کہ لڑکا ہے، اس کو کوئی غیر لڑکی پسند آ گئی ہے، جماعت سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے یا اسلام سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے، اور بظاہر گھر والے اصرار کر کے بیعت بھی کروا لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیعت دل سے نہیں ہوتی، وہ ایمان دل سے ایمان نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ یا تو یہ نکلتا ہے کہ وہ شادی ناکامیاب ہوتی ہے، یا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکا اور اس شادی کے نتیجے میں ہونے والے بچے جماعت سے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، نسل ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہی سلوک ان بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بچیاں جماعت سے باہر شادیاں کرتی ہیں۔ یا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود اور ان کی ہونے والی اولاد جماعت سے دور ہو جاتی ہے، یا یہ کہ وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ بہت تھوڑے سے اس قسم کے کیسز ہوں گے جہاں پہ کوئی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ میجورٹی کو رکھ کے سامنے تو ایک رول بنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات یہاں پہ بیان کی۔ بس بہتر یہی ہے کہ انسان مومنوں میں شادی کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات آگے بیان کی، وَلَا أَمَةٌ، اور ضرور، وا اور لا ضرور، امتن کہتے ہیں لونڈی کو، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں لجنہ مائلہ، کہ خواتین جو ہیں ہماری جماعت کی وہ اللہ تعالیٰ کی لونڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں، بندوں کی غلام نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً جو مومن عورت غلام ہے، لونڈی ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، من مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور چاہے کتنا ہی تمہیں وہ مشرکہ عورت پسند کیوں نہ آئے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ شادی کرو مشرکوں سے، یعنی کہ مشرک جو مرد ہیں ان سے شادی نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، پچھلی آیت میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ مشرکہ سے شادی نہ کرو، اس سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ یہاں پہ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً عبد مومن، یعنی کہ مومن بندہ خدا کا، خیرن، بہتر ہے، من مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ اولئک یدعون، اب ذکر کیا کہ وہ جو مشرک ہیں، اولئک، وہ یدعون، پکارتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف۔ مشرک لوگ جو ہیں ان کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شرک کی حالت پہ مرتا ہے خدا تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی مشرک ہے لیکن اصلاح کر لے اور مومن ہو جائے اور موحد ہو جائے، خدا کی ذات پر ایمان لے آئے اور شرک سے اجتناب کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیتا ہے اس بندے کو۔ لیکن ایک بندہ شرک کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اور شرک کی حالت ہی میں خدا کے حضور پیش ہوتا ہے، اس شخص کے بارے میں خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ خدا اسے بغیر سزا کے معاف نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا واللہ یدعو، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف پکارتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرک آگ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی بات جو ہے وہ جنت کی طرف تمہیں بلاتی ہے۔ والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور یبین، وہ بیان کرتا ہے کھول کھول کے، آیاتہ، اپنی آیات کو، اپنے نشانات کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھول کھول کے باتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اس رکوع کی چونکہ تلاوت رہ گئی تھی، اس کی تلاوت کر دیتا ہوں اور وہیں پہ کلاس کو آج کی ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم